بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، محرم الحرام 2025 کی ضمن میں آج تیسری نشست اور موضوع گفتگو ہے، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، طاقت فورس۔ طاقت کے بارے میں یہاں تک ہم پہنچ گئے تھے کہ وہ آبجیکٹ جو کسی کو متاثر کرنے کی صفت رکھتا ہو، مرغوب کرنے کی صفت رکھتا ہو، وہ طاقت کہلانے کا حقدار ہے۔ اس کا استحقاق ہے کہ اسے طاقت قرار دیا جائے۔ اب اسے قرآن کی نظر میں دیکھتے ہیں۔ ائمہ اہل بیت نے جب نماز کے سجدے سے اٹھتے ہوئے قیام میں ہوتے ہیں، ان کی روایت میں یہ پڑھا جاتا ہے بحول ولا قوت الا باللہ، یہ اللہ تیری قوت سے اٹھ رہا ہوں۔ اب بات قوت کی ہو رہی تھی۔ قوت صرف ایک ہے اور وہ اللہ، وہ جو ذات پروردگار کے کوئی قوت نہیں، کسی قوت کا کوئی وجود نہیں ہے۔ اگر کوئی طاقت ہے وہ اللہ ہے۔ اسی لیے میں نے کہا کہ اللہ تیری طاقت سے اٹھ رہا ہوں۔ اگر آپ سجدے سے اٹھ رہے ہیں اللہ کی طاقت سے، تو پھر آپ بتائیں کہ ہمارا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھا بھی اسی طاقت کی بدولت ہوا۔ ہم مسجد میں جاتے ہیں اللہ کی طاقت سے، کیونکہ حرکت کرتا ہے وجود طاقت سے۔ اور طاقت کی ڈیفینیشن یہ بھی ہے جو ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ تک فاصلہ طے کرے، وہ طاقت ہوتی ہے۔ اور روحانیت میں ہم نے اسے طاقت اس لیے قرار دیا کہ جو آپ کو روحانی طور پہ ایک اسٹیج سے دوسری اسٹیج میں منتقل کرے، فاصلہ وہ طے کر گیا، متاثر ہو گیا۔ آرڈنری لائف میں جا رہا تھا کہ کوئی ذکر سن کے، کسی شخصیت کا نام سن کے، تذکرہ سن کے متاثر ہو گیا، تو فاصلہ طے ہو گیا نا، کہ آرڈنری وے سے ایک اسپیسیفک وے میں چلا گیا۔ اب آپ دیکھیں، حقیقت میں طاقت ایک ہے، وہ اللہ، جس اللہ کے کوئی طاقت کا، کسی طاقت کا کوئی وجود نہیں ہے۔ مگر اس طاقت کے استعمال دو ہیں۔ طاقت کے استعمال دو ہیں۔ ایک ہے منشاء الہی کے مطابق اس طاقت کو استعمال کرنا، اور دوسرا ہے منشاء الہی کے برعکس، منشاء الہی کے مطابق طاقت کا استعمال مدعی انبیاء علیہ السلام ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے توسط سے حلال و حرام، اللہ کی پسند اور ناپسند آپ پر واضح کر دی گئی۔ اپنے وجود کو اللہ کی دی ہوئی اس طاقت سے انبیاء علیہ السلام کے راستے پہ چلائیے، جو کہ اللہ کا پسندیدہ راستہ ہے۔ اور اللہ کے بالمقابل کوئی اگر طاقت کہلانے کا دعوے دار ہے اور اللہ کے نظام کی اپوزیشن حزب اختلاف ہے، تو وہ حضرت ابلیس ہے، شیطان ہے، کہ جس نے روز اول ہی کہا تھا کہ میں اپوزیشن کا کردار ادا کروں گا اور اولاد آدم کو بھٹکاؤں گا، ان کے آگے پیچھے دائیں بائیں سے حملہ کروں گا اور عین صراط مستقیم پہ انہیں بھٹکاؤں گا۔ اور وہ بھٹکانا بھی ایک طاقت کے ضمن میں ہوا نا۔ بھئی اگر اللہ کہتا ہے دائیں طرف چلو، تو آپ نے اللہ کی عطا کردہ قوت کو صحیح سمت میں موڑ دیا۔ شیطان کہتا ہے چلنا ہی ہے نا، تو بائیں طرف چلو۔ اب آپ نے اللہ کی اس دی ہوئی طاقت کو اللہ کے امر سے ہٹ کے امر ابلیس کی طرف موڑ دیا۔ تو یہ ہوتی ہے وہ طاقت، اور اس طاقت کی ایک نسبت ہے۔ وہ طاقت اللہ اپنے صاحبان انعام کو ودیت کرتا ہے۔
آپ اس طاقت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے ہیں دن میں 5 مرتبہ کہ دکھا ان کا اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھے سے مدد مانگتے ہیں، دکھا ان کا راستہ جن پہ تو نے انعام کیا. یعنی کہ وہ صاحبان طاقت. انعام اللہ کا ایک طاقت کا نام ہے. اللہ جو بھی انعام دے دے وہ طاقت ہے. اللہ جسے انعام دے دے اس کے پاس طاقت ہے. ایک انعام دیا ایک طاقت، 2 دی 2، 3 دی 3. اور جس ہستی کے بارے میں اللہ یہ کہے کہ حبیب یہ پتھر تو نے نہیں پھینکے، مجھ اللہ نے پھینکے، یہ قتل تو نے نہیں کیا، مجھ اللہ نے کیا، وہ فعل رسول کو جو توحید فعل ذات پروردگار کرا دے تو یہ کردار رسول اتنا ہی عرفہ اور طاقتور ہو جاتا ہے. اب آپ دیکھیں اگر وہ آبجیکٹ جس سے آپ متاثر ہوئے حقیقت میں وہ آپ کا مشکل کشا ہے. اگر کسی کی دولت سے متاثر ہوئے تو آپ کو دولت کی توقع ہے. اگر کسی کے عہدے سے متاثر ہوئے آپ کو اس کے عہدے سے استفادہ حاصل کرنے کی خواہش ہے. اگر کسی کے حسن سے متاثر ہوئے ہیں تو آپ کو حسن کے پانے کا ایک خواہش ہے، ورنہ آپ متاثر نہ ہوتے. تو جس سے آپ متاثر ہوئے اسے پانے کی کوشش بھی کرتے ہیں، وہ آپ کا مشکل کشا ہے. حسن سے سمجھیے جس کے نے اپنے محبوب کو کامل حسن قرار دے دیا وہ یہی چاہتا ہے کہ محبوب میری آنکھوں کے سامنے رہے. تقاضا ہے اس کا. گویا محبت ہوئی، مرغوبیت ہوئی، مانوسیت ہوئی. اب آپ دیکھ وہ پھر آپ کا مشکل کشا ہوا نا حسن کہ آپ کو تشفی تھی حسن کا جلوہ دیکھنے کی، اور حسن آ گیا، روبرو آ گیا تو حسن مشکل کشا ہوا. آپ کا نقطہ نظر تھا مال و اسباب دولت، آپ جس سے مرغوب ہوئے غوث نے آپ کو مال و اسباب دے دیا، دولت دے دی، تو آپ کی حد تک وہ آپ کا مشکل کشا ہو گیا کہ آپ کی نجی زندگیوں کے جو لوازمات ہیں اسے پورا کرنے کے لیے اس نے روپیہ پیسہ دے دیا. اگر وہ عرفہ اور اعلیٰ عہدے کا مالک ہے، آپ کو کوئی کام پڑا، آپ نے سفارش کرائی اور پھر اس نے مشکل آسان کر دی. گویا قوت کا دوسرا نام ہے آج کی نشست میں آپ کو کنوے کر رہا ہوں مشکل کشا. ٹو ہوم یو آر ان لو، وہ آپ کا مشکل کشا ہے. اس کا حاصل کرنا، اس کا قرب حاصل کرنا آپ کی نجی اور شدید خواہش ہے. آگے اس صاحب ثروت جو مال و اسباب، مقام، عہدہ یا حسن رکھتا ہے یا کسی طرح کا وسر رکھتا ہے، وہ آپ پہ کتنا مہربان ہے، یہ آپ نے ڈیٹیکٹ کرنا ہے. کیونکہ ہماری ان نشستوں کا واضح موقف ہے کہ آپ کو کسی بھی مسلک کی کتاب سے حوالہ نہیں دینا، زمینی حقائق سے بات ثابت کرنی ہے کہ گراؤنڈ ریئلٹی کیا ہے. گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ حال ہی میں اسرائیل اور ایران کی جنگ ہوئی، اور اس سے پیشتر اگر آپ دیکھیں جو آخری جنگ ہوئی عرب ممالک 5-6 ممالک نے یکجان ہو کے اسرائیل پہ حملہ کیا، اور وہ جنگ چند دن میں 5-6 روز میں اختتام کو پہنچی اور وہ اسرائیل نے بری طرح شکست ہمیں دی، جس کا گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ شام کے جولان کی پہاڑیاں آج بھی اسرائیل کے قبضے میں ہے.
مصر کے سرائے سینا کا پیشتر علاقہ آج بھی اسرائیل کے قبضے میں ہے. یہ ہے زمینی حقائق. اب آپ نے دیکھا ہوگا آج تو میڈیا کا دور ہے کہ یہ جب جنگ ہوئی تو یہودی علماء جو تھے انہوں نے اپنے مکتبہ فکر کے مطابق اپنے اللہ کو یاد کیا اور گڑ گڑا کے یاد کیا, کتابیں کھول کے اپنی مقدس کتابوں کی تلاوت کرتے ہوئے یاد کیا اور انہیں ناچ ناچ کے ڈانس کر کر کے یاد کیا. یہ ان کا حق ہے. لامحالہ مسلمانوں نے بھی اپنے اللہ کو یاد کیا. مسلمانوں کے اللہ اور یہودیوں کے اللہ میں وہ فرق تھا کہ ان کا اللہ ان کے مکتبہ فکر کے مطابق ہے. ہمارا اللہ وہ ہے جس کا تعارف جناب رسالت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کروایا. ہمارا بھی حق تھا کہ ہم اللہ سے مدد مانگتے, مدد مانگی گئی. لیکن یہ لامحالہ عرب اسرائیل کی جنگ میں بھی ہوا ہوگا. اہل یہود نے بھی اللہ کو اپنے کو پکارا, عالم اسلام نے بھی عرب ممالک کی فتح یابی کے لیے اپنے اللہ سے استغاثہ بلند کیا. لیکن خاطر خواہ مسلمانوں کو کامیاب نہیں ہوئی اور یہودیوں کی دعائیں مستجاب ہوئی, اسرائیل فاتح ہو گئے. یہ ہے گراؤنڈ ریئلٹی. اب آیا عصر حاضر اور کل کی بات ہے, اسی اسرائیل نے ایران پہ حملہ کیا تو یہود و نصارہ نے بھی اپنے اپنے اللہ کی بارگاہ میں فتح کے لیے دست دعا بلند کیا. لامحالہ امت مسلمان نے بھی مسلمانوں کی فتح کے لیے اپنے اپنے اللہ, وہ اللہ جس کا تعارف جناب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کیا, اس کی بارگاہ میں دست دعا بلند کیا اور ایران کی فتح کے لیے مناجات کی. لیکن عرب اسرائیل کی جنگ سے ہٹ کے اس جنگ میں ایک مشکل کشا کا ذکر جات اور ایک چاہت گزار ایسے تھے کہ جو نام علی ابن ابی طالب سے متاثر تھے. وہ اللہ کا بھی نام لیتے تھے, محمد کا بھی نام لیتے تھے, جہاں تک وہ اقوام عالم اسلام کے برابر آتے تھے. لیکن صرف ایک نام علی ابن ابی طالب ایسا لیتے تھے کہ وہ ایسا طاقتور تھا, ایسے مشکل کشائی کرتا تھا کہ واقعتاً اللہ کی بارگاہ میں یہ التجا, یہ مناجات درجہ قبولیت ہوئی اور درجہ قبولیت کو پہنچی اور ہمیں فتح نصیب ہوئی. فرق کیا تھا کہ چند علی والے علی کو قوت سمجھتے تھے. ہر بندہ اللہ کو قوت سمجھتا ہے, کوئی کلام نہیں. ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم قوت ہے کیونکہ توحید کو راضی کرنے کا پیام اور معیار جناب رسالت ماپ ہے, اور رسالت ماپ کا معیار ہے علی ابن ابی طالب. صرف ایک علی کا وصف تھا ایسا کہ ان کی مناجات میں, ان کی دعاؤں میں, اپنے رب کے روبرو گڑ گڑانے میں صرف نام علی بھی لیتے تھے. اور جیسا کہ ہم نے کہا تھا کہ حسین 14 صدیاں پیچھے بیٹھا آپ کو متاثر کرتا ہے, آپ کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو, آپ پہ وارد ہونے والی رکٹیں متاثر ہونے کی زمین کی حقائق ہے, گراؤنڈ ریئلٹی ہے. اگر حسین متاثر کرتا ہے تو جو مولا مشکل کشا کے نام سے اور قوت پروردگار کے نام سے جانے جاتے ہیں, لا فتح اللہ علی, لا سیف اللہ ذوالفقار, مدد اللہ ہی کی ہوتی ہے. لیکن اللہ اپنے پیاروں کے حوالے سے اور نام یافتہ کے حوالے سے اس مدد کا اطلاق کرتا ہے. گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ عرب کی 6 ریاستیں
وہ کام نہ کر سکی جو تنہا ایران نے کیا، اور یورپی اقوام یکجا، امریکہ ساتھ، اور مسلمان بھی ممالک زبانی کلامی ہاف ہارٹڈلی کبھی ایران کے ساتھ، اور جب امریکہ میدان میں کودا تو وہ جو تھوڑی بہت ہی سپورٹ تھی زبانی کلامی وہ بھی انہوں نے بند کر دی، کیونکہ وہ ڈر گئے، انہوں نے امریکہ کو طاقت تسلیم کر لیا تھا۔ اس کے برعکس ایران ہی ڈرا، کیونکہ ایران نے حق کو طاقت تسلیم کیا تھا، اللہ کو طاقت تسلیم کیا تھا، اللہ کے حبیب کو طاقت تسلیم کیا تھا، اور صاحبان برائت کو طاقت تسلیم کیا تھا۔ اس طاقت کے اثرات یہ تھے کہ متاثر ہو گئے اور فتح نصیب ہوئی۔ باخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔